السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری گڈ مارننگ. آج ہم لوگ مدینہ کی زیارات کے لیے جا رہے ہیں. اجاز کون کون سی زیارتیں کریں گے یہ نہیں پتہ ہمیں کہ کون کون سی کریں گے، کیونکہ ہم آج بس گائیڈنر کے ساتھ جا رہے ہیں. سارے ریڈی ہیں، صبح صبح کا ٹائم ہے، کافی رش ہے. فجر کی نماز پڑھ کے لوگ آئے ہوئے ہیں. جی لوبی میں بیٹھے، ابھی آ جاؤ اندر بیٹا. جی الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک خوبصورت صبح مدینہ میں. اللہ پاک سب کی عبادت، زیارت، عمرہ قبول کرے، اور جو جو یہاں آنا چاہتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے آسانی والے راستے بنائے اور یہ شہر دکھائے. الہی آمین. زیارتوں کے لیے ہم رواں ہیں، اور آج ہمارا یہاں پہ لاسٹ ڈے ہے. کل ہم لوگوں کو روانہ ہونا ہے جرمنی کے لیے. ٹائم اتنی جلدی گزر گیا، پتہ بھی نہیں لگا. الحمدللہ. اتنا رونق اور سکون اور خوشبو والا شہر ہے. یہ ہماری بس آ گئی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج گائیڈنر بھی ہے اندر، بہت سارے لوگ بھی ہیں. اور یہاں پہ سردی بھی بہت ہے. آگے پیچھے ہوتے رہو نا، جہاں نہ جگہ ملے. 40,000 فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں جو ہمارے نبی پاک کے روزہ مبارک پہ حاضری دیتے ہیں. اپیل کریں ہم جا کے آپ کے روزہ مبارک پہ حاضری دیں اور درود و سلام پیش کریں. فرمایا جہاں فرشتوں کو بھی قیامت تک ایک دفعہ حاضری نصیب ہوئی ہے، ہمیں کتنی خوش نصیب ہے، کتنی دفعہ حاضری نصیب ہوئی ہے. یہ کتنا نصیب کی بات ہے. نہیں لیڈیز نہیں، جہاں اب تک بڑے بڑے بادشاہ نہ آ سکے، بڑے بڑے بادشاہ نہ پہنچ سکے، اللہ پاک نے ہمیں قبول فرما لیا. ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. یہ سامنے دیکھیں ایک مسجد آ گئی، یہ بالکل آپ کے الٹے ہاتھ پہ مسجد امام بخاری ہے. یہ جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسی مسجد میں بیٹھ کے بخاری شریف لکھی ہے. اسی مسجد میں پیچھے حرم پاک کا گیٹ ہے 339 نمبر گیٹ، اور یہ مسجد امام بخاری ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. نماز نہیں ہوتی اس میں، پیچھے سامنے حرم پاک کا 339 نمبر گیٹ ہے. کچھ زیارات ایسی ہیں جو حرم پاک کے گیٹ کے قریب ہیں، دروازے کے اوپر ہے، جس میں نماز نہیں ہوتی. اور بھی انشاءاللہ ہم لوگ راستے میں آئیں گے، دیکھیں گے، اور انشاءاللہ جہاں نوافل پڑھنی ہے وہ تو ویسے بھی پڑھنی ہے. تو جی ہاں، اس بعد اگلی زیارت بھی ہماری بالکل قریب آ چکی ہے. بہت بڑی اور اہم زیارت ہے مسجد اجابہ. مسجد اجابہ وہ زیارت ہے جہاں ہمارے نبی پاک نے رو رو کر اپنی امت کے لیے 3 دعائیں مانگی، اور فرمایا کہ ان 3 دعاؤں پر آپ اتنا روئے جس کا اندازہ بھی نہیں ہے. سب سے پہلی دعا مسجد اجابہ یہ سامنے آ گئی ہے. سب سے پہلی دعا اس مسجد میں آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ میری امت کی پہلی امت اور قوموں کی طرح ان کی گناہوں کی وجہ سے شکل نہ تبدیل کر دینا. اس مسجد میں اس دعا پر ہمارے نبی پاک یہ مسجد آ گئی. فرمایا روتے رہے، یہ دعا فرماتے رہے اس وقت تک جب تک اللہ پاک نے قبول نہیں فرمایا. علماء کرام فرماتے ہیں آپ اس مسجد میں اس دعا پر اتنا کیوں روئے؟ فرمایا آپ کتابیں اور تاریخ اٹھا کے پڑھیے. پہلی امت اور قوموں میں جب کوئی بندہ گناہ کرتا، اس کی شکل بندر، خنزیر، جانور کی شکل تبدیل ہو جاتی تھی. ہمارے نبی پاک اس مسجد میں اتنا روئے کہ یا اللہ میری امت کے ساتھ ایسا مت کرنا، ان کو پردے میں رکھنا. حاجی صاحب آج آپ دیکھیں اس امت میں کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہمارے چہرے، شکلیں، سب کچھ محفوظ ہیں، تو اس دعا کی برکت کی وجہ سے. یہ سب سے پہلی دعا تھی جو ہمارے نبی پاک نے اس مسجد میں رو رو کر اللہ پاک سے فرمائی. دوسری دعا، یا اللہ میری امت کو بھوک اور قحط سالی کی وجہ سے ہلاک نہ کر دینا. پہلی کچھ قومیں ایسی گزری جن میں قحط سالی کے، بھوک کے ایسے عذاب آئے کہ پوری کی پوری قومیں تباہ ہو گئی. تو اس دعا کو اللہ پاک نے قبول فرمایا. آج دیکھیں مدینے پاک میں کتنی برکت ہے اور کتنی ہر چیز بچ جاتی ہوگی. آپ سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں، دنیا کا سب سے خوبصورت نظارہ جنت البقیع، جس کے اندر خود خاندان نبوت آرام فرما رہا ہے، جس میں آپ کی لخت جگر خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اسی جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہے. آپ کے نواسے لاڈلے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بھی اسی جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں. خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی اسی جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں. سیدنا امی عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اسی جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہے. 10,000 سے بھی زائد صحابیات اور صحابہ کرام اسی جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں.
اور ایک بزرگ بھی ہے جنت البقیع میں جن کے بارے میں آتے ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، جو ہمیشہ مدینے پاک کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلا کرتے. کسی نے پوچھا زندگی گزر گئی حضرت آپ نے کبھی اپنے پاؤں میں جوتا نہیں دیکھا، دھوپ میں گرمی میں ہر حالت میں ننگے پاؤں؟ فرمایا کرتے تھے یہ وہ مدینہ پاک ہے جہاں ہمارے نبی پاک کے قدم مبارک لگے ہیں، کہیں میرا جوتا اس جگہ پہ نہ آ جائے جہاں آپ کا قدم مبارک ہوگا، میں گنہگار ہو جاؤں گا، میرا کیا پڑے گا. ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے رہے. حاجی صاحب 365 نمبر گیٹ مسجد نبی حرم پاک کا باہر والا، اس کے ساتھ جنت البقیع کا دروازہ ہے. 365 فجر اور عصر دونوں نماز کے بعد کھول دیا جاتا ہے. مرد حضرات اندر جا سکتے ہیں، لیڈیز کا منع ہے، وہ باہر سے زیارت اور سلام پیش کر سکتی ہیں. اگلی زیارت ہماری بہت اہم زیارت ہے. ہم انشاءاللہ مسجد قباء کی طرف روانہ ہیں جہاں ہم نے نفل ادا کرنی ہے. راستے میں جو زیارات ہیں انشاءاللہ وہ بھی کر رہے تھے. آپ کے سیدھے ہاتھ پہ سامنے سفید کلر کی مسجد آ رہی ہوگی، مسجد عثمان ذی النورین. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی جگہ پہ ہوئی تھی جب وہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. یہ سامنے سفید کلر کی مسجد آ گئی، چھوٹی سی اوپر سفید گنبد بھی بنا ہوا ہے. مسجد عثمان ذی النورین نام ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ مدینے پاک میں اسی جگہ پر آ کرتے تھے. جی ہاں، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل ساتھ ہی نیچے سفید کلر کی مسجد آ چکی ہے، مسجد عثمان ذی النورین بالکل آپ کے سامنے ہی، آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں. جی ہاں، اور اسی ہاتھ پہ مسجد عثمان ذی النورین کی زیارت کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے سفید کلر کی سامنے کا اور مسجد بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اصل گھر مبارک یہی تھا، اور سامنے سفید 309 10 نمبر گیٹ کے اوپر یہ مسجد ہے. اور بڑی کالے پتھروں والی جو مسجد ہے، کافی گنبد ہے، وہ مسجد غمامہ ہے. غمامہ عربی میں بادل کو کہا جاتا ہے. مدینہ پاک میں 61 سالی ہوئی، کافی عرصے تک بارش نہیں ہوئی. ہمارے نبی پاک آپ نے اسی جگہ پہ دعا فرمائی، اللہ پاک نے رحمت والی بارش نازل فرمائی. اور عید کی نمازیں آپ مسجد غمامہ والی جگہ پہ پڑھایا کرتے تھے. ہمارے نبی پاک عید کی نمازیں اتنی گھر تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہی جگہ پر پورا. جی ہاں، ہم حرم پاک کے گیٹ کے اوپر ہی پہنچے ہیں. کچھ زیارتیں میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہے تو بند، لیکن اصل زیارتیں ہیں بہت اہم ہیں. اور اسی ہے سامنے مسجد غمامہ جو آپ کو دکھائی تھی، جہاں عید کی نمازیں اور بارش کے لیے فرمایا جب ہمارے نبی پاک عید کی نماز پڑھاتے تو جب گرمی ہو جاتی شدید، آپ کو پسینہ آتا تو بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خود بخود آ کے آپ پہ سایہ کر دیتے تھے، اس لیے غمامہ عربی میں بادل کو کہا جاتا ہے. مسجد غمامہ سے پہلے کونے میں پاک کی اذان ہمیشہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے. دیکھ سکتے ہیں اس میں 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہے اور آپ لوگ نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں. پیچھے والی مسجدوں میں تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بند رہتی ہے، مگر یہ ہر نماز کے ٹائم بھی کھلتی ہے اور ہر نماز کے 1-1.5 گھنٹے بعد تک کھلی رہتی ہے. آپ لوگ نوافل ادا کر سکتے ہیں. لیکن اس کے نیچے بڑی مارکیٹ ہے انڈر گراؤنڈ، 5 ریال اور 2 ریال والی چیزیں ملتی ہیں، بہت مشہور ہے لیکن اکثر لوگوں نہیں پتا. وہ ہر وقت کھلی رہتی ہے، وہ مارکیٹ کا سامنے دروازہ ہے. اور جو مسجد ہے ہر نماز کے بعد 309 نمبر گیٹ سے آپ باہر نکلیں، آپ کسی بھی نماز کے بعد آ کر آرام سے نوافل ادا کر سکتے ہیں اندر فیملی کے ساتھ جا کے. اور آپ سب جانتے ہیں، پڑھا ہوگا آپ نے تاریخ واقعہ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام کے اندر کتنی تکلیفیں، کتنی قربانیاں دی کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت یہ غلام تھے، ان کے مالک غیر مسلم عیسائی یہودی. جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے اسلام قبول کر رکھا ہے، وہ ان کو گرم ریت کے اوپر لٹا دیتے، اوپر سے پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتے، حتیٰ کہ ایسے فرمایا جلتے ہوئے انگاروں پہ ان کو لٹایا جاتا. اسی حالت میں بھی یہی فرماتے احد احد اللہ ایک ہے. پھر اللہ پاک نے ان قربانیوں کا جو مقام دیا، پھل دیا، چلتے تو مکے اور مدینے پاک کی گلیوں میں تھے، قدموں کی ہر جنت میں سنائی دیتی تھی. ایسے اب دنیا میں 3 دفعہ وقت رکا. ایک جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی، ایک اس وقت جب ہمارے نبی پاک آپ معراج پہ تشریف لے گئے، ایک اس وقت جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان نہیں دی تھی. واقعہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دیتے ان کی زبان میں لکنت تھی، وہ بولتے بولتے ٹھہر جاتے، اٹک جاتے، اذان میں رک جاتے، کچھ الفاظ ایسے آتے ان کی زبان تھوڑی سی رک جاتی اور کافر اس بات کی مذاق اڑاتے. ایک دفعہ صحابہ کرام جمع ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری اذان کی مذاق اڑاتے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے. آپ رات کا شام کا وقت تھا، آپ نے ایک اور صحابی کے ذمہ اذان لگا دی، صبح فلاں صحابی نے اذان دینی ہے. جب اس بات کا پتہ چلا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک کے آگے رونے لگے. فرمایا آگے دیکھیں اللہ پاک کی طرف سے کیا ہوا. فرمایا اللہ پاک نے رات کو ہی روک کے کھڑا کر دیا. حاجی صاحب کتابوں میں لکھا اس وقت اتنی لمبی رات ہوئی ہے کہ جانور بھی سو کر تھک گئے تھے. ایک صحابی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ آج صبح ہی نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا بلال سے جا کر کہو اذان دے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان شروع کی، طلوع سحر صبح ہو گئی.
اللہ پاک نے ایسا مقام عطا فرمایا. عشق اور محبت کسے کہتے ہیں ہم نے تو صرف سنا ہے. فرمایا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمارے آقا سے آپ کے بعد مدینہ پاک چھوڑا, ملک شام روانہ ہوئے. کچھ عرصہ کچھ دن گزرے, خواب میں ہمارے نبی پاک کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا بلال کیا بات ہے, ہم سے ناراض ہو گئے ہو, یہ ہمارا مدینہ پاک پسند ہے, ہم سے ناراضگی ہوئی کہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. فرمایا جیسے خواب سے آنکھ کھلی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئی. ملک شام سے پیدل روانہ ہوئے شہر مدینہ پاک کی طرف, روتے آئے پورا راستہ مدینہ پاک کی گلیوں میں پہنچے, روئے جا رہے. یہاں آئے روتے روتے سیدھا حرم پاک مسجد نبوی پہنچے. جانے کے بعد ہمارے نبی پاک کے روزے مبارک سے جا کر لپٹ کے ایسے رونے لگے. فرمایا جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں لپٹ کے روتا ہے, ایسے روئے جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہے. اور اذان کا وقت ہوا, صحابہ کرام مسجد نبوی حرم پاک گئے, دیکھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور روئے جا رہے. اذان کی فرمائش کی وقت ہوا, اذان دیجیے. فرمایا ایسی حالت ہو چکی تھی رو کر, انہوں نے فرمایا مجھ سے اذان نہیں دی جائے گی, روئے جا رہے. اتنے میں تمام صحابہ کرام حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہمارے نبی پاک کے نواز و لاڈلے تھے, ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اگر وہ آ کر فرمائش کریں تو ان کو کبھی انکار نہیں فرمائے گے, کیونکہ وہ ہمارے آقا کے ایسے لاڈلے تھے جن کو آپ اپنی کندھے مبارک میں بٹھا کے مکے اور مدینے پاک کی گلیوں میں سیر کرایا کرتے. جب ہمارے آقا کے لاڈلوں نے آ کے فرمائش کی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ, تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کیسے انکار فرما سکتے تھے. اذان دینا شروع کی, اللہ اکبر کہہ نہیں تھا, پورے مدینے پاک میں کوہرام مچ گیا. عورتیں تک گھر سے ننگے پاؤں باہر نکل آئی, لوگوں کی چیخیں نکل گئی. حتیٰ کہ حدیث صاحب یوں تک لکھا ہے کہ شیر خوار چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے بچے, ان کی بھی چیخیں نکل گئی, ماؤں کی بھی چیخیں نکل گئی. جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ یوں لکھا ہے کہ جانور بھی اس وقت رو پڑے تھے. اور دروازے کے پاس آپ دیکھیں گے تو سفید ایک بورڈ بھی لگا ہوگا جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود درخت کھجور کے لگائے تھے 360. یہ پورا باغ سلمان فارسی ہے جو رات ہی رات تیار ہوا ہے, پودے بھی جوان اور پھل بھی لگے ہوئے تھے. اور پھر حضرت سلمان فارسی نے بھی آزاد کیا, اور یہ اودھی کیا اس کے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا جب اس نے صبح یہ معجزہ دیکھا تھا. سبحان اللہ. یہ ایک ایسی جگہ تھی. یہاں سے بھی آپ چلتے ہیں اگلی زیارت کے لیے, اور بہت ساری مدینہ منورہ میں زیارات ہیں جو کہ کرنی ہے انشاءاللہ آج کے دن. ایک فین معلمہ تعلمہ